بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محبت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں HNN نیوز. HNN نیوز کی لائیو اسٹوڈیو میں آج پیر سید ثبت اللہ شاہ سورہ بادشاہ کا دن ہے کہ آج کے دن اس مرد مجاہد نے اپنے سر کا نذرانہ دے کر اس وطن عزیز کو آزاد کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا. تو آج اس شخصیت کا دن HNN نیوز کے اس اسٹوڈیو میں لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف ہمارے جو رائٹر ہیں یا مختلف شخصیات ہیں جنہوں نے شہید سورہ بادشاہ کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے، تو ان کو ہم بلا کے آپ کے سامنے جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو سامنے لے کر آئیں. اس حوالے سے آج ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہے وہ ہیں فقیر شاہ نواز نظامانی صاحب. آپ ایک رائٹر ہیں، مختلف کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور خاص کر کے شہید سورہ بادشاہ کی جو ان کے کارنامے تھے، ان کے حوالے سے جو انہوں نے چیزیں کہی تھی، ان کے حوالے سے انہوں نے ایک کتاب دو چار جو ہیں وہ انہوں نے لکھے ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. فقیر شاہ نواز صاحب، آپ کو ہم پروگرام اپنے میں ویلکم کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے. سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ یہ جو حر تحریک تھی یا شہید سورہ بادشاہ کی جو تحریک تھی، یہ کیا کوئی منظم ایک تحریک تھی یا کوئی اگر چیز تھی اس کے اگینسٹ میں کوئی انہوں نے کوئی کارنامہ کیا یا اس کے اگینسٹ میں یہ تحریک تھی؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی احباب اگر جنہوں نے مطالعہ کیا ہوگا خانقاہ عالیہ راشدیہ کا، وہ خانقاہ جو حضرت امام محمد راشد روضہ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے جد امجد تھے، اگر آپ پڑھیں تو ان کی اگر آپ نے سیاسی زندگی، جو ابھی ایک کتاب آئی ہے کہ جو پیر سے روضہ دھنی کی سیاسی زندگی پہ آیا ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو میروں نے ایک خط لکھا پیر صاحب کو کہ اگر ہمیں پڑوس کا خیال نہیں ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ یعنی کچھ ایسے الفاظ جو گستاخانہ ہی سمجھا. تو پیر صاحب نے ان کو جواب دیا کہ آپ میرے پڑوس میں، میں آپ کے پڑوس میں نہیں، آپ میرے پڑوس میں رہ رہے ہیں. یعنی ایک یہ حریت تھی جو ان کو نسل در نسل ملی. پھر جب ہم آتے ہیں حضرت پیر سے بنگلہ دھنی وقت کے یعنی علی گور شاہ اول، تو اس وقت میں بھی جو پیر صاحب نے ایک شعر لکھا جس میں پیر صاحب کو زہر دیا گیا، تو پھر جماعت کے اندر جو غصہ، جو ولولہ جو پیدا ہوا، یعنی یہ سنس وہیں سے پیدا ہو چکا ہے. اب آتے ہیں اگر ہم حزب اللہ شاہ پیر سے مسند دھنی کے وقت میں، تو اس وقت میں ہی جو بچو بادشاہ پیرو وزیر کی جو تحریک تھی وہ آہستہ آہستہ وہ بڑھنا شروع ہوئی. اتنے اس قدر کہ جب پیر صاحب نے احتجاج کیا، پیر سے حزب اللہ شاہ اول نے، کہ آپ نے مجھے مدعو کر کے اور میری دسترخوان پہ آپ نے شراب کا شیشہ رکھا ہے، اگر اس کو اٹھایا یا تو ہمیں واپس کر دیا جائے. تو انہوں نے اس احتجاج پر جب وہ شراب اٹھائی گئی، لیکن ان کو یہ انگریزوں کو یہ بہت بڑی ناگوار گزری، تو انہوں نے دھوکے سے پیر صاحب کو بھی زہر دلا دیا. میرے پاس جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیر سے بنگلہ دھنی، حضرت پیر سے مسند دھنی اور حضرت پیر سے کوٹ دھنی یعنی حضرت سورہ بادشاہ کے والد شاہ مردان شاہ اول پیر سے کوٹ دھنی کو، ان تین بزرگوں کو زہر دلا کے شہید کر دیا گیا. تو یہ تو تسلسل چلتا آ رہا ہے. صحیح. اب پیر صاحب چھوٹے ہیں. میرا فقیر ڈاہری بہت بڑے بزرگ ہستی گزری ہے، دوڑ شہر میں ہے. تو ان کی اولاد میں سے ایک فقیرانی تھی جو بڑی متقی پرہیزگار اور نیک عورت تھی جس کا نام مائی ہوا تھا. وہ اتنی یعنی کیونکہ جب کہتے ہیں نا جب عشق بڑھ جائے تو ادب کی شرط گر جاتی ہے. وہ عشق کی جب انتہا میں پیر صاحب سے بات کرتی کہ بلا یہ جو آپ کا بچہ ہے یعنی حضرت سورہ بادشاہ کے نام پہ کہ بلا یہ بچہ مجھے نارمل نہیں لگتا. پیر صاحب کوٹ دھنی کو کہہ رہی ہے کہ بلا یہ بچہ جو ہے نا آپ کو مجھے نارمل نہیں لگتا. تو پیر صاحب نے کہا ہے کہ فقیرانی، ہمارے اجداد میں جتنے بھی بزرگان دین آئے ان سب نے اللہ کی پناہ مانگی، اس نے مانگی ہی نہیں ہے. اور اس نے تو یہ کہا ہے کہ جو وزن میرے اوپر آئے گا وہ تو میں اٹھا لوں گا. دوسری جگہ پہ فقیر رو رہے ہیں کہ بلا یہ مشکل وقت آئے گا، آپ کو تکالیف آئے گی، یہ حضرت سورہ بادشاہ کے وقت میں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے روزے سے آواز آ رہی ہے کہ ان سے لڑنا ہے، یہ جدوجہد کرنی ہے اور ان سے لڑنا ہے. تو مقصد یہ کہ یہ ایک القاؤ ہوتے ہیں جو اللہ والوں پہ آتے ہیں کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے روحانی گردی ہے، یہ پیر بھی ہیں، ہمارے مرشد بھی ہیں. تو یہ ایک القاؤ ہوتے ہیں جو القاؤ کا جو لفظ ہے، اگر کیونکہ وقت کی قلت ہے نہیں تو میں قرآن و حدیث سے آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ القاؤ تو ہوتے ہیں، عام بندے کو ہوتے ہیں، یہ تو اللہ والے. تو یہ ایک القاء، یہ ایک منظم تحریک تھی
حضرت پی شامت شاہ ثانی چھٹے دنی بادشاہ، ان کو جب کہا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے انگریز کی حکومت کو مانا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کیا، تسلیم ہی نہیں کیا، بالکل. اور روحانی گدی میں ایک عجیب سا تسلسل ہوتا ہے کہ جو بھی بگارا بیٹھتا ہے تو جب وہ بگارا جو گفتگو چھوڑ جاتا ہے وہ وہیں سے کرتا ہے، اس کی تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی ہستی بیٹھی ہے. خود پیچھے چھٹے بادشاہ نے ایک بڑا عجیب سا جملہ فرمایا کہ ریشمی رومال کی تحریک تو حضرت سورہ بادشاہ کے وقت میں چلی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے ریشمی رومال کے اندر آدھی گالی دی تھی. اب تو دیکھیں یہ ایک عجیب جملہ ہے کہ اس کے اندر، لیکن یہ پیر صاحب کا آن دی ریکارڈ ہے میرے پاس، اگر آپ کو کہیں گے تو وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. تو بات حرف آخر یہی ہے کہ ایک یہ منظم تحریک تھی جو حضرت سبکت اللہ شاہ اول یعنی تجربہ کے وقت میں جب پیر صاحب سے بات کی گئی سکھوں سے تو بولا وہ آپ چودھری برادران سے پوچھے، ہم نے تو سکھوں سے شروع میں ان کو مانا ہی نہیں، یعنی سبکت اللہ شاہ اول سے لے کے یہ ایک تحریک کا سلسلہ ہے اور یہ کوئی ری ایکشن نہیں ہے، یہ منظم ہے. کیونکہ جو حسینی خون ہوتے ہیں وہ نصرانیت کو یا کوئی بھی استبدادی قوت ہو جو پنجے گاڑنے والی ہو تو اس کو کبھی بھی انہوں نے قبول نہیں کیا اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی قبول کریں گے. اس تحریک کے حوالے سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منظم ایک تحریک تھی تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ وجوہات دیکھیں نا، وجوہات یہی ہوتی ہے کہ جب اسلام اس دنیا میں آیا صحیح تو اسلام حاکمیت کے لیے آیا ہے، بلندی کے لیے آیا ہے. کبھی بھی کوئی بھی طاقت کوئی بھی قوت اسلام کو چیلنج کرے گی تو اللہ تعالیٰ جیسے فرعون کے وقت میں موسیٰ، نمرود کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جب کفار کے وقت میں حضور علیہ السلام، ایسے یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی ہستیاں بھیجتا رہے گا جو اسلام کی سر بلندی کے لیے کام کرتے رہیں گے. نہیں یہ بالکل آپ نے اچھی بات کہی کہ یہ ایک چیلنج ہے. دیکھیں انگریز کا یہ تھوڑی تھا کہ آپ عید نماز نہیں پڑھیں، جنازہ نہیں پڑھیں. انہوں نے کہا کہ نظام مستفوی نہ ہو اور یہ جو حریت کے خون ہوتے ہیں، خود حضرت پیر صاحب شاہ مدان شاہ کا ایک ہے کہ میرا سیاست میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ملک میں نظام مصطفیٰ قائم کیا جائے. یہ بھی آن دی ریکارڈ ہے. تو یعنی یہ ان کے اجداد میں یہی نظریہ تھا حضرت سورہ بادشاہ کا بھی کہ آپ ہمیں اجازت تو دیتے ہو کہ یہ کام کرو لیکن آپ نظام مصطفیٰ کے خلاف ہو تو وہ چیز پاگارا خاندان کیسے برداشت کرے گا. اور پیر صاحب نے یہ جو چگا کلنگی آپ نے ہمہ وقت پہنا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دور میں جب پیر صاحب خصوصی کوئی دعوت ہوتی ہے یا زیارت ہوتی ہے تو پیر صاحب وہ زیب تین فرماتے ہیں. لیکن انگریز کو تو پیر صاحب نے یہ میسج دیا سورہ بادشاہ نے ہمہ وقت پہن کے کہ آپ کے تو ہم غلام ہے ہی نہیں نا. اب اس تحریک میں ایک تو حر جماعت خود اس میں شامل تھی، پیر پگارا کے جو مریدان تھے، اس کے علاوہ بھی کوئی لوگ شامل تھے؟ کافی لوگ تھے نا جو ہمدردیاں رکھتے تھے اور انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے مدد بھی کی. لیکن حالات یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکل وقت جب آتا ہے تو کوئی بھی کھل کے سامنے نہیں آتا. مدد تو کرتے اور کافی وہ مدد کی. کافی ایسے بھی تھے جو غیر مسلم بھی تھے، انہوں نے بھی مدد کی. کافی انعام ملتے ہیں، ان کی ریکارڈ بھی ہیں، انہوں نے مدد کی. اب دیکھیں پیر صاحب کا آخری میں کوئی وکیل نہیں مل رہا تو وہ کیس لڑنے والا بھی DL ہے. لیمبرک کو تو اس کے اوپر بھی یہ غصہ تھا کہ وہ پیر صاحب وہ قبلہ سنگ کیوں کہتے ہیں، وہ ادب سے کیوں اس کو بلاتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو عرض کی نا، کیونکہ یہ ہستی میں ایک خون میں ایسی جرت تھی. خود یہ جملہ ویسے عنوان سے الگ ہے لیکن ایک بڑی اچھی بات یاد آ گئی مجھے. پیر صاحب کیٹی میں تھے حضرت سورہ بادشاہ، کچھ لگاری فقیر آئے. ہمارے جماعت میں اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم عرض کرتے ہیں کہ قبلہ میں اس کو ہم رپورٹ کہتے ہیں. انہوں نے رپورٹ کرائی کہ قبلہ ہمیں زیارت ہو لیکن یوسفی حسن میں، حسن یوسفی میں زیارت کروائیے. تو پیر صاحب جیسے باہر آئے تو جنہوں نے یہ تمنا کی تھی وہ بے ہوش ہو گئے، باقی کھڑے رہے. یعنی ان کو یوسفی حسن میں زیارت ہوئی اور وہ برداشت نہیں کر وہ بے ہوش ہو گئے اور باقی کھڑے رہے. تو یہ جو جاہو جلال جو وجاہت ہوتی ہے اللہ والوں میں، جو اللہ والوں میں جو وجاہت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ حضرت امام عارف پیر سے روزانی فرماتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے ولیوں میں کے دل میں اسم اعظم رکھتا ہے کہ وہ ان کے وہ جو تصرف ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ جو ڈیون کمار تھے ڈیل مل جو تھے وہ وکیل تھے اس کے لیے، تو قائد اعظم بھی تو وکیل تھے. قائد اعظم ارلی تھے
اس سے پہلے میں لاسٹ میں بات کر رہا ہوں. دوسری یہ بات کہ اس کا جو مغالطہ آج کل چلتا ہے جس نے کہ قائد اعظم نے کیس کو کوئٹ کر دیا, وہ کیس کوئٹ نہیں کیا تھا انہوں نے, کیونکہ پیر صاحب کے اوپر جب کافی کیسز بنے, 8 کیسز یعنی بنے, تو 6 میں قائد اعظم 6 کیسز تو جیت گئے تھے نا آپ, 2 میں پیر صاحب کو سزا دی گئی. تو یہ ایک تاریخی جو غلطی ہے اس کی بھی درستگی ہونی چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کوئٹ نہیں کیا تھا, آپ نے پورا کیس لڑا, 6 میں آپ کو جیت ہوئی. تو 2 اگر ہم اس کا کمبینیشن کریں, اگر کاؤنٹر کریں تو یعنی قائد اعظم کی تو جیت ہوئی نا, یعنی 8 کیسز میں اگر آپ 6 جیت جاتے ہیں 2 میں. لیکن جب دوسرے کیس میں بھی حضرت پیر سنگھ سوریہ بادشاہ کی یہی تمنا تھی کہ یہ دوسرا جو 41 کے بعد جو بغاوت کا جو کیس چلا تھا, تو پیر صاحب کی یہی تمنا تھی کہ یہ کیس بھی قائد اعظم لڑے. تو بقول ہمارے تاریخی ریسرچ ورک کے اندر تو وہ میسج تو قائد اعظم کو ملا ہے, لیکن کیا حالات, کیا وجوہات تھے کہ وہ آپ نہیں آ پائے, تو اس کا علم ابھی تک نہیں ہے. لیکن ہمارے کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا کہ میں مصروف ہوں, لیکن وہ مصروفیت ایسی کس نوعیت کی تھی اس کا ابھی تک یہ ایک ریسرچ میں ابھی, یا اس کو پہلے یہ بھی اندازہ لگ گیا ہو کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ پیر صاحب کو جو ہے وہ سزا دینی ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں. یہ تو سب ہم بات اپنی انٹرپریٹیشن پہ تو کر سکتے ہیں, لیکن کوئی تحقیق وہی ہوتی ہے جو آپ کے پاس تحقیق ہو, جس کے آپ ثبوت سے لڑ سکیں. آپ نے ملفوظات شریف بھی لکھی ہیں سوریہ بادشاہ کے حوالے سے چیزیں, اس کا تھوڑا سا. حضرت سوریہ بادشاہ کی ملفوظات کا اثر ایسے ہوا کہ 2005 کی بات ہے, مارچ 2005 میں میر محمد نظام علی انٹرویو کی ایک کتاب چھپی تھی جس کا سندھی میں نام ہے میڈیا متھے مچ, جس کو کہتے ہیں کہ شمع کے گرد پروانے. تو میڈیا متھے مچ میں جب میں نے ایک چیز نوٹس کی وہ یہ تھی کہ اس میں مکس اپ تھا, یعنی پیر صاحب کی باتیں تھیں لیکن وہ تسلسل اور سے ٹوٹ رہا تھا. تو میرا اشتیاق یہ ہوا کہ میں کوشش کروں 100 کے قریب اگر مجھے پیورلی یعنی پیر صاحب کی روایت مل گئی تو میری کامیابی ہے. تو میں نے بسم اللہ کی یہ 2005 کے اندر. تو ہوا یہ کہ انیشلی ہی میں کام کے اندر مجھے 31 سے 32 پیر صاحب کی روایات مل گئی. جب یہ کام کا سلسلہ چلا اور دروازے کھلتے گئے جو ابھی تک چل رہا ہے, ابھی بھی مجھے روایات مل رہی ہے, تو یہ تقریباً 1000 سے ابو ہو چکی تھی روایات. لیکن پھر جب میں نے ان کی جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی کرنا, ہاں بالکل, اس کو جانچنا پرکھنا اچھے طریقے سے کہ کیا چیز ہے, پھر ان کے انالائسس کرنا, تو اس میں یہ ہوا ہے کہ 200 سے 300 روایات میں نے حذف اس لیے کی کیونکہ وہ ایتھنٹک, میری نظر میں ایتھنٹک, ابھی تک مجھے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ یہ واقعی ایتھنٹک ہے میں لکھوں, کیونکہ کتاب چھپنے سے پہلے آپ کی, چھپنے کے بعد معاشرے کی ظاہر آپ نے بتا دیا. یہ الحمدللہ پھر میں نے کام ابھی تک جاری ہے, اس میں مجھے 17 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, اور امید ہے کہ نیکسٹ ایئر یا اس سے نیکسٹ ایئر 20 مارچ کے اندر میں اس کو کمپلیٹ کروں, اور یہی ناظرین سے ہوگی کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ کام. اس میں کوئی واقعات ایسے جو آپ, ہاں اس میں بہت سارے واقعات ہیں. کوئی ایسا جو ایک بڑا زبردست دلچسپ واقعہ ہے, آپ شکار پہ تھے. اب وہ ہر جماعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب مرشد کریم شکار پہ ہوتے ہیں تو تڑ کرتے ہیں, یعنی سندھی میں لفظ ہے کہ بھائی اس ہاں ان کو ساؤنڈلی کریں کہ جانور نکلیں, پنچھی اڑیں. تو ایسے پیر صاحب نے بندوق اٹھائی ہوئی تھی, کوئی ایسا جانور نکلا جو راوی کو فی الحال یاد نہیں ہے, پھر وہ خرگوش ہے یا ہرن ہے واللہ تعالی علم, وہ راوی کو یاد, لیکن کوئی بھی ایسا جانور نکلا. تو پیر صاحب نے بندوق اٹھائی ہوئی تھی, تو اس سے یہ نکل گیا ہے کہ قبلہ آ گیا یار. تو پیر صاحب نے بندوق نیچے کر دی. تو قبلہ آپ نے شکار نہیں کیا, تو آپ نے کہا کہ یاروں کو بندوقیں نہیں ماری جاتی, کیونکہ لفظ کی وہ بڑی تھی اہمیت, یاروں کو بندوقیں نہیں ماری جاتی. اور دوسری جگہ پہ پیر صاحب نے, آپ نے فرمایا غازی تحریک میں آپ نے جب بھرتی کر رہے تھے تو پیر صاحب نے کہا کہ سر چاہیے. تو فقیروں نے کہا قبلہ ایک ہے, قبول ہو. تو آپ نے فرمایا آپ نے سر میری دامن میں ڈالے, میں نے یہ آپ کے سر حضرت روضہ تھنی کی دامن میں ڈالے, کہ وہ سلسلہ جو تھا میں نے جو آپ نے مجھے پیش کیا وہ میں نے آگے پیش کر دیا. اور پیر صاحب کی زندگی کے حوالے سے اور بھی کافی, ایک دفعہ آپ کو پانی کی طلب ہوئی, تو ایک چھوٹی سی مٹکی پڑی تھی, پیر صاحب اٹھے پانی پینے کے لیے. تو فقیر بڑے, کسی نے کہا میں دوں, کسی نے, ہمارے لیے بڑی سعادت ہوتی ہے کہ مرشد کو پانی اپنے ہاتھ سے پلائیں. تو پھر سب بیٹھ جاؤ, آج جو آپ میرے اوپر ایک تنکا نہیں برداشت کرتے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں ہوں گا اور یہ مٹکی ہوگی.
یعنی اس صعوبت کے اندر ایک دفعہ آپ نے بورچی کو کہا کہ بورچی کھانے میں کیا ہے؟ قبلہ فلاں چیزیں فلاں چیزیں فلاں چیزیں فلاں چیزیں. آپ نے کہا کہ ایسے کرنا کم قیمت والے چاول جسے ہم ایری بھی کہیں یا ایکس وائی زی کوئی اور بھی نام دے سکتے ہیں, وہ لینا, صرف پانی میں ابالنا, تھوڑا سا نمک ڈالنا اس میں اور کچھ بھی نہیں. جی قبلہ حکم. ایک دفعہ دو دفعہ ہفتہ تقریباً گزر گیا تو اس باورچی نے عرض کیا قبلہ ہر طعام موجود ہے, آپ مسلسل 7 دن سے یہی آپ کھا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ نفس کو تابع کرنے کے لیے کوئی وقت ایسا آئے یہ نفس سرکشی نہ کرے, اس کو تابع کرنے کے لیے یہ میں کر رہا ہوں. یہ پریکٹس ہے کہ آگے چل کے ہو سکتا ہے آنے والا ہے وقت ہے, اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ آنے والا وقت جو ہے اس کے والے. میں نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرتھر الڈامہ بہت مشہور چل رہا تھا, تو اس میں ترکش ڈرامہ, اس میں ایک ابن العربی کا مرید آلریڈی قید ہوتا ہے. تو جب اس میں ایک ارطغرل کا سپاہی ترگت جو بند تو اس کو پتہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بیٹا گھبرانا نہیں, ہم مدرسہ یوسفی میں ہیں, کہ یہاں سے جو نکلیں گے تو پھر یہ مدرسہ یوسفی یعنی جیل جو ہے یوسف علیہ السلام, ہم مدرسہ یوسفی میں ہیں. تو میں نے ابھی جو ایک آرٹیکل لکھا, ابھی جو اردو میں چھپا ہے میرا, ابھی آئے گا, تو اس میں یہی لکھا کہ کس نے کہا کہ پیر صاحب جیل میں گئے, وہ تو مدرسہ یوسفی میں گئے تھے سنت یوسفی ادا کرنے کے لیے. تو ایک اور دلچسپ نقل ہے, پیر صاحب حج کے سفر میں گئے, حاجی جان محمد نظامانی مرحوم. تو پیر صاحب نے ان سے کہا کہ کیسے آئے ہو قبلہ ایسے, بلا واپسی میں میرے ساتھ چلنا ہے آپ کو. جی قبلہ. مرید تھا اور اتنی بڑی سعادت کہ واپس, بولا ہم جب آئے تو میری اور سورہ بادشاہ کی کیبن ایک تھی, بحری جہاز کی کیبن ایک تھی. تو میں نے دیکھا تو پیر صاحب نے ویسے جو زمزم حاجی اٹھاتے ہیں, پہلے تو ہم نے بھی جو 2000 سے پہلے جو عمرے کی تھی اس میں تو ہم تو 20 لیٹر اٹھا دیتے تھے, پھر 10 پہ آ گیا, ابھی تو 5 دے رہے ہیں. تو پیر صاحب نے کافی سارا زمزم اٹھایا اور کافی ساری کھجور اٹھائی. پیر صاحب کیا کریں گے, جب بھی کھانے کا وقت آئے کھجور اور زمزم استعمال کریں. کہ بلا اس کا کھانا بنا, بولا انگریزوں کا کھانا نہیں کھاؤں گا. کہ بلا اپنے پیسے دیے ہیں, بولے پیسے سفر کے دیے ہیں, ان کا کھانا نہیں کھاؤں گا. حاجی جان میں کہتے ہیں کہ میں متواتر دیکھتا رہا جتنا بھی سفر تھا پیر صاحب کھجور اور زمزم میں استعمال کرتے, ان کا کھانا پیر صاحب نے نہیں کھایا. غیرت حریت نام ہی اس کا ہے کہ آپ کے اندر کتنی جو غلط ہے وہ غلط ہے, وہ غیرت ہے. وہ ایک اب یہ آپ نے جو بات بتائی کہ دیکھو حر تحریک بہت بڑی ایک تحریک تھی اور یہ ساری چیزیں تھی, اس میں جو مجاہدین تھے یا جو جماعت تھی, حالانکہ اتنی ساری اذیتیں کے باوجود وہ ٹوٹے نہیں, اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کھڑے رہے ڈٹ کے آخری وقت تک؟ مشہور و معروف شخصیت ہے جھول کی سائیں علاورہ بین صاحب, بالکل. وہ کیمپس کے اندر پیدا ہوئے, بقول ان کے کہ ہم جب ہمیں تکالیف آتی تھی تو ہمارے بڑے کہتے تھے بابا سورت یاد کر, بابا سورت کو یاد کر. سورت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو تصور میں صورت مرشدی لاؤ, جسے ہم تصوف میں تو مراقبہ کہتے ہیں, باہر میں بھی وہ مراقبہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ مراقبے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ سب دوسری چیزوں سے سمم بکمن امیون ہوتے ہو, یعنی جو بھی تکالیف ہے آپ اس سے اندھے بہرے گونگے ہیں. تو اس میں ایک واقعہ یاد آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ حضرت بلال کو تو کافی اس نے امیہ بن خلف مارتا رہتا تھا. تو ایک دفعہ کیا آپ کو اتنا تشدد کیا گیا کہ یہ گال کا جو گوشت ہے وہ ہڈی ظاہر تھی. حضور کی دربار میں آئے, حضور بلال دیکھ خبر کیا حال ہے؟ حضور بہت خوش ہوں کیونکہ دیدار خوش ہوں. تو ایک فقیرانی جب ملی تو ان سے پوچھا گیا کہ تکالیف, بولے تکالیف تو کچھ نہیں تھی, اگر وہ مجاہدین کو تکالیف دی تو وہ تو فراق مرشدی, یعنی باقی تکالیف سب ہم بھول گئے, باقی اذیتیں سب ہیچ ہیں, کم ہیں. اگر جب مرشد وہ جب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک تکلیف جو برداشت سے باہر آ جاتی ہے نا, تکلیف جب ایک یاد رہتی ہے تو باقی اذیتیں ہم بھول جاتے ہیں. اور یہی فقیروں کا تھا, وہ اس میں ہی فنا تھے کہ مرشد کریم چلے گئے, باقی تو تکالیف وہ بھول چکے تھے. بالکل. اب یہ کہ پیسیں شہید سورہ بادشاہ کی جو آخری وقت جب ان کو پھانسی دی گئی, اس کے بعد حر تحریک کہاں کھڑی رہی؟ کیونکہ جب وہ
پھانسی دی گئی اور ان کے جو مسنگ پرسن میں وہ چلے گئے، ان کی آخری تدفین بھی نہیں کی گئی، انہوں نے نہیں دیے گئے، تو اس کے بعد حر تحریک اور جو حر تھے یا جماعت تھی وہ اس ٹائم پہ ان کی کیا کنڈیشن تھی؟ وہ دیکھیں 1941 میں جب آپ کو نظر بند کیا گیا، پیر صاحب ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ انگریز کہیں کہ ہم نے آپ کے مرشد کو شہید کر دیا ہے تب بھی نہیں ماننا، میرے کپڑے وہ خون آلود دکھائیں تب بھی نہیں ماننا۔ میرا ایک انٹرویو ہوا مٹو فقیر غازی شہید کی دختر سے، ان کی بیٹی سے، تو بولا میں اپنے ابو سے ملنے گئی تھی، کچھ ہی بیرکس چھوڑ کے حضرت سوریہ بادشاہ بھی وہیں قید تھے۔ میں بولا آپ کو کب پتہ چلا پیر صاحب کی شہادت کا؟ بولا جب چھٹے دنی بادشاہ کی دستار بندی ہوئی۔ میں اتنے دنوں وہ پتہ ہی نہیں تھا۔ بولا نہیں۔ اب اسے عرض یہ ہے کہ حر تحریک جو تھی وہ منظم اس لیے کھڑی رہی کیونکہ ایک اصول ہوتا ہے طریقت میں جسے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ بیعت کر لیں، بیعت کی معنی یہ ہوتی ہے کہ ارادے کو قربان کرنا۔ جان تو اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، ہر کسی نے دینی ہے، ارادے پہ آپ کا اختیار ہے۔ جب آپ ارادہ ہی چھوڑ دیتے ہو پھر وہ حکم ہی تھا جو سب کچھ تھا، اور حر تحریک میں کوئی ایسی چیز آئی نہیں کہ یہ منتشر ہوں۔ لیکن جب حضرت چھٹے دنی بادشاہ شامردان شاہ ثانی جب آپ کی تاج پوشی ہوئی، سبا کا فقیر خاص کے لیے غازی مشہور تھے، آپ ہی کے علاقے کے تھے، اور یہ وہ راوی ہیں، تو کمال ان حروں کا دیکھیں، انہوں نے ہتھیار اٹھائے مرشد کے حکم پہ، ہتھیار چھوڑے مرشد کے حکم پہ، بالکل صورت الگ تھی، حکم وہی تھا، اور انہوں نے حکم کو مانا، انہوں نے وہ حکم کو مانا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ جو 3 پیس میں آئے ہیں کلین شیف ہیں وہ ہمارے مرشد نہیں، حکم ایک ہی ہے، حکم پہ اٹھائے حکم پہ چھوڑے۔ تو آپ نے فرمایا ہتھیار چھوڑ دو، تو سبا فقیر نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بلا ہمارا چھوٹا سا ایک عرض ہے، پیر صاحب کو کہا بلا بتاؤ، بلا ایک تو دیکھیں وہ پیش ہونے آئے ہیں، غازی ہیں سوریہ بادشاہ کے، جنہوں نے جدوجہد کی ہے بڑی، ایک نوجوان مرشد کے کہنے پہ وہ ہتھیار چھوڑ رہے، لیکن ان کی تمنا دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ قبلہ ہماری ایک ہی تمنا ہے، وہ ایک عرض ہے۔ تو آپ نے کہا بتائیں؟ بڑا ہمارا عرض ہے یہ کہ ایک تو پاؤں پڑنے دیں، دوسرا نارا لگانے دیں، اور کوئی نہیں ہے کہ اتنی مشکلات کے بعد بھی آگے ہیں کہ قبلہ ہمیں وہ ہمارے وہ کلیم کر دے، وہ نہیں، ایک پاؤں پڑنے دیں، دوسرا۔ تو جیسے ہی وہ پاؤں پڑ کے انہوں نے نعرہ لگایا تو حضرت پیر سید چھٹے دنی کی آنکھوں سے آنسو گرے اور آپ جلدی سے اندر چلے گئے۔ یہ مجھے بتائیں کہ روئے زمین کے اندر کیا آپ کو ایسی تحریک کہیں نظر آئے گی جہاں کوئی تمنا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے؟ اور دیکھیں طریقت اور تصوف میں یہ تو جملہ یہی ہوتا ہے کہ مرشد تو لیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہاں تمناؤں کو قربان کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ دربار عشق پہ جب آپ اندر داخل ہو تو کہتے ہیں کہ وہ دربان جو کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ جملہ صرف ایک بولتے ہیں، عقل چھوڑا جا، عقل کے چھوڑ کے عشق اٹھا کے اندر آ جا۔ تو بس وہ عقل چھوڑ کے جو عشق میں آتے ہیں، تو یہ تھوڑی بلڈنگ بنی نہیں بنی، ہماری زمینیں انہوں نے ضبط کی ہیں گریزوں نے، وہ ہمیں کیوں نہیں ملی، یہ کیوں نہیں ملی، یہ سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ زمینوں، یہ جنگ لڑی گئی کفار کے پنجے اکھاڑنے کے لیے، نصرانیت کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ تھوڑی لڑی گئی کہ ہمیں یہ تو انگریز تو دے رہا تھا ہمیں بھائی خیر پور ریاست لے لو، نواز لے لو، سارے وہ لے لو۔ تو پیر صاحب سوریہ بادشاہ نے انگریز کو کہا یہ کہ آپ ہوتے کون ہو دینے والے، یہ تو ہے ہی ہمارے اپنے، یہ تو ہے ہی ہمارے، آپ کون ہوتے دینے والے۔ بالکل۔ تو پیر صاحب نے یہ تو ایک حریت کی جو یہ پیر صاحب کی جو آخری آرام گاہ کے حوالے سے مختلف جو چیزیں چل رہی ہیں اس کی حقیقت دیکھیں، میری نظر سے 2-3 آرٹیکل گزرے جس میں 2 تو آرمی کے لکھے ہوئے ہیں، 86 میں نوائے وقت میں چھپے تھے، آن دی ریکارڈ ہیں، وہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی اگر کوئی متواشی آئے، کوئی سوال کوئی لے کے آئے تو میں وہ ان کو سامنے رکھ سکتا ہوں۔ تو ان فائلز کے اندر اور میجر وصال کے بقول، یہ ایک ایتھنٹک آن دی ریکارڈ بات ہے، ان کے بقول کو پیر صاحب کو تو پہلے جب شفٹ کیا گیا وہ تو ایسٹولا تھا، اب تحقیق یہ کہتی ہے کہ ایسٹولا میں تدفین تو ہوئی لیکن پھر وہاں سے ان کو مائگریٹ کرایا گیا ہے، جسم مبارک کو، وہ بھی انگریزوں کی طرف سے، وہ بھی انگریزوں کی طرف سے، یہاں بقایا کی طرف سے۔ اب کچھ تو ایسی چیزیں ہیں کہ میں آن دی ریکارڈ بتا نہیں سکتا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ وہ میں ہو سکتا ہے کوئی فتنے کا سبب بنے۔ لیکن سوال جو حرف آخر یہی ہے کہ آج کل جو ایک میں نے ابھی کچھ دن پہلے فیس بک پہ ایک چیز دیکھی،
ایک شخص گیا ہے وہ حضرت بسم اللہ شاہ بخاری پہ کھڑے ہو گئے, تو وہ نیچے کیپشن لکھتا ہے کہ حضرت سوری بادشاہ کی مزار پہ میں نے دعا مانگی. 99 کی بات ہے. پیر صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں حضرت پیر سے چھٹنی, جس میں آپ کو محسن ملت کا لقب دیا ہے, آن دا ریکارڈ ہے, وہ میرے پاس نیوز پیپر بھی پڑھی ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ والد صاحب کے جسم کی بات ہو گئی, لیکن حکومت اور کی طرف سے یعنی رکاوٹ ڈالی گئی. ایک سوال ہے میرا, وہ ان سے جو اگر بسم اللہ شاہ بخاری سورہ بادشاہ ہیں, بسم اللہ شاہ بخاری کی مزار تو پاکستان آزاد ہونے سے پہلے ہے, تو پھر 1999 میں پیر صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہ وہ باڈی بتا رہے ہیں کہ کہاں پہ اگر وہ ہے, تو پھر یہ تو پیر صاحب کا سوال, تو پیر صاحب نے یہ سوال کیوں اٹھایا؟ دوسرا ایک میرے محسن ہے, بڑی ایج کے فقیر محمد علی مہر صاحب, وہ بھی عاشق بندے, ان کو اپنی جوانی پہ ایک جستجو ہوئی کہ میں سورہ بادشاہ کا مدفن ڈھونڈوں. وہ اسی سلسلے میں نادر شاہ سے ملے. میاں نادر شاہ تب آپ حیات تھے, آپ کا انتقال 5 جنوری 92 میں ہوا, تو یہ نہیں, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو وہ ان سے ملے, تو سائیں نادر شاہ نے میاں صاحب نے کہا کہ والد صاحب کی جو مدفن ہے وہ آپ اور ہم نہیں ڈھونڈیں گے تو اور کون ڈھونڈے گا, گرچہ بسم اللہ شاہ ہے. تو سائیں نادر شاہ کا بنگلو جو ہے کراچی میں, وہ تو اس مزار کے بالکل قریب ہے, نزدیک ہے بالکل, گرچہ وہ مزار ہے. تو پھر سائیں نادر شاہ یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری دادی مرحومہ نانی سرائی کی بیٹی تھی, نانا سرائی خلیفہ تھا فرق طریقہ, تو وہ کہتی ہیں کہ میں سائیں نادر شاہ سے اس بارے میں ملی تھی, ان سے پوچھا تھا, تو سائیں آپ بسم اللہ شاہ پہ جاتے اور ہمارے, تو آپ نے کہا کہ میں سائیں نادر شاہ بسم اللہ شاہ کی مزار پہ اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ ہو سکے ہمارے والد صاحب کی مزار پہ بھی کوئی خدمت کرتا ہو. لیکن آپ نے یہ کلیئر کیا, یہ نہیں کہا کہ یہ سورہ بادشاہ کی, اس نے کہا کہ اگرچہ یہ ہے تو پھر تلاش کس کی, اگر یہ ہے تو پھر پیر صاحب یہ بیان کیوں دلاتے؟ تو میں کہتا ہوں کہ خدا را یا تو تحقیق کریں, یا تو جو تحقیق کریں آپ ان سے رجوع کریں. اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جو آپ کسی نے کہہ دیا اور آپ اس بات کو مان لیا آپ نے, تو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں کہ پھر آپ کو اصل سے ہٹاتی ہیں اور پھر ایک نئی چیز کی طرف لے جاتی پھر آ جاتی ہے. پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی میں ابھی تک اس چیز کا پتہ نہیں چلا؟ جہاں تک لاسٹ جو ہماری ریسرچ ہے, جو میری جو تحقیق ہے, یا ہمارے جو سائیں عمر چند ہے, میر صاحب فقیر ہیں, یا تو کافی جو دوسرے دوست ہیں, جو آخری جو ایک ذہن کام کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایسٹولا سے اگر انہوں نے موو آن کرایا بھی ہے نا, تو پھر بھی وہ وہیں کہیں یا ایران کے علاقے میں وہ چیز آئے گی یا وہ پاکستان کے اندر آئے گی, لیکن انہوں نے کسی جزیرے کے اندر نہیں پھر آپ کی تدفین کی ہے, کہیں اور کسی اور جزیرے میں کی, لیکن وہ ہے جزیرہ کہ وہیں کسی اور میں انہوں نے موو آن کرایا ہوگا. پیر شاہ مردان شاہ کو بھی اس حوالے سے شاید پیر صاحب کو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کہیں اس کا واضح الفاظ میں تو اشارہ نہیں دیا, لیکن پیر صاحب نے ان کے نام ضرور لیے جو ان کے سامنے رکاوٹیں ہیں. پیر صاحب ہاں, انہوں نے کہا کہ یہ رکاوٹیں ہیں کہ وہ نہیں چاہتے, ڈاکٹر بلوچ صاحب نے بھی اس چیز کی تصدیق کی. ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی جب آخری آپ آئے 2011 میں ہی آپ کا انتقال ہوا, 2011 میں ہی ہمارے پاس آئے, اور انہوں نے بڑی زبردست اسپیچ کی تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے خود ایک بات کی تھی کہ جب میں امریکہ سے آ گیا میری پی ایچ ڈی وغیرہ کر کے, تو میں نے دیکھا کہ پاکستان آزاد ہو چکا ہے, گدی بحال نہیں ہو رہی ہے. میں یہاں کے لوکل بندوں سے ملا, تو میں نے بولا پیر صاحب کی گدی کو بحال کیا جائے, تو انہوں کی ورڈنگ یہ تھی کہ اگر پیر صاحب آ گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے. ظاہر ہے ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی ہے کہ انگریزوں سے لڑے چیزیں. یہی سوال جب حضرت پیر چھٹنی بادشاہ سے کیا گیا, تو پیر صاحب بولا یہ بزدل لوگ میرے انتقام کے قابل بالکل, یہ پیر صاحب نے فرمایا. تو اب اس حوالے سے ایک اور چیز بھی ہے کہ اتنی بڑی تحریک, اتنا بڑا سورہ بادشاہ جس نے پاکستان کی بنیاد میں ان کی جماعت کا لہو شامل ہے, آج تک قومی سطح پہ اس تحریک کو نہیں مانا گیا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن اشفاق صاحب نے ایک بڑے دلچسپ سوال سے جواب دیا. مطلب میں یورپ کے کسی کنٹری میں تھا, وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا کسی مقصد کے لیے, یاد تو نہیں اس پہ وہ خاص کس کے لیے. تو میں نے اپنے آپ کو بھی پیش کیا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے؟ بولا میں پاکستان سے. بولا ہم آپ کو نہیں اٹھائیں گے. بولا کیوں؟ بولا آپ ابھی تک قوم نہیں بنے. دیکھیں, ہیروز کو یاد کرنے کے لیے پہلے ہمیں قوم بننا پڑے گا. ہم تو آج تک تو قوم ہی نہیں بنے.
हीरोज को क्या याद रखेंगे, कौन से हीरोज को हमने आज तक याद रखा। इसराइल के अंदर एक छोटा बच्चा है, वो बैनर उठाता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि हम खैबर नहीं भूले, हम खैबर नहीं भूले। हमारे मुस्लिम किसी बच्चे से उठा के पूछते हैं, जो बच्चे बताओ खैबर क्या है, बोला हमें क्या बता, वो कहते हैं हम भूले नहीं हैं, और ये कहते हैं खैबर है क्या, खैबर है क्या। यही इसी सवाल का जवाब है कि कौमें बनेंगी तो हीरोज भी याद है। अब अभी तक तो हम कौम ही नहीं बने, हम लेकिन जो अपने राइटर्स हैं जी जी जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, उन्होंने भी सिंध के खास कर मैं उनका कह रहा हूँ, उन्होंने भी इस तहरीक को खुल के उस पर काम नहीं किया। इसकी क्या रीज़न है? उनके रीज़न बिल्कुल क्लियर हैं। अगर वो लिखते हैं तो फिर अपने आबा व अजदाद को कहाँ रखें। अगर वो पीर साहब को हीरो करते तो फिर अपने आबा व अजदाद को, जैसे पीर साहब ने फरमाया कि जब मेरे वालिद का सर कटा था, भुट्टो के वालिद को सर लगा था। बिल्कुल। तो अगर वो लिखेंगे तो उनको कहाँ रखें। शाना साहब, मेहरबानी आपकी कि आपने बहुत अपना कीमती टाइम दिया और आज के दिन के हवाले से हमने बात की। नादरीन, ये फ़कीर शाहनवाज साहब थे जिन्होंने हुर तहरीक पे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और शहीद सूर्य बादशाह के हवाले से उन्होंने मलफूज़ात शरीफ लिखी। तो आज शहीद सूर्य बादशाह का दिन है। 20 मार्च 1943 को पीर सैयद सबतुल्लाह शाह सूर्य बादशाह को शहीद किया गया। उनका कसूर ये था कि उन्होंने आज़ादी मांगी थी। इस हवाले से नेक्स्ट किसी मेहमान के साथ किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दें अपने होस्ट मोहब्बत अली को। अल्लाह हाफ़िज़। सारा सिंधु असल जा हर दम ही गुण गाईंदा, नस्ल सारा ही सारा नस्ल सारा सिंधु असल जा हर दम ही